السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ایس ایل او ہے وہ 3.3.6 ہے، جس میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات جو سی اسٹڈی کرنی ہے انرشیا کے بارے میں۔ تو انرشیا کے بارے میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انرشیا جو سا ہے کسی بھی چینج کو ریزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو موو کروانے لگے ہیں ریسٹ سے تو اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہ انرشیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر کسی چیز کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ رکتے ہوئے بھی ٹائم لیتی ہے، کیونکہ انرشیا اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا اگر ہاتھی ایک بندے کے پیچھے لگ جائے تو ہاتھی کا انرشیا بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ میس بہت زیادہ ہے۔ تو اگر وہ سیدھا چلتے رہیں گے دونوں، بندہ بھی اور ہاتھی بھی اس کے پیچھے پڑا ہوا جو، تو وہ بندے کو پکڑ لے گا آگے ہو کے۔ لیکن اگر بندہ زگ زیگ موو کرنا شروع کر دے گا، یعنی کہ ٹرن لے کے کبھی لیفٹ ٹرن کبھی رائٹ ٹرن موو کرے گا، تو وہ بندہ تو ٹرن لے لے گا اسی سپیڈ میں، لیکن جو سا ہاتھی ہوگا اس کو ٹرن لینا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کا انرشیا بہت زیادہ ہے۔ اس سے اس کو ٹرن لیتے ہوئے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا جو انرشیا کی وجہ سے ہے۔ تو یہ اصل یہی چیز ہے۔ اس میں یہ ہم نے پڑھنا ہے کہ افیکٹ آف پیسنجر آن اے وہیکل ان ٹرمز، کیا مطلب ٹرمز آف فورس اور انرشیا، یعنی کہ فورس اپلائی کرتے ہیں اور اس فورس کی وجہ سے انرشیا جو پروڈیوس ہوتا ہے، اس میں بتانا ہے کہ اگر ایک بس کو یکدم چلا دیا جائے، سٹارٹس موونگ سڈنلی، اسٹاپس موونگ سڈنلی، روک دیا جائے یکدم، ٹرنز اے کارنر ٹو دا لیفٹ کے لیفٹ سڈنلی، یعنی کہ تیزی سے لیفٹ سائڈ کی طرف موڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ بتاتے ہیں کہ دس از اے کنسیپٹ آف انرشیا، یہ ہمیں پتہ چاہیے انرشیا کا کنسیپٹ ہے۔ وین دا بس از ناٹ ان موونگ دا پیسنجر آر ان اسٹیٹ آف ریسٹ، جب وہ بس بھی رکی ہوگی تو پیسنجر جو بیٹھے ہیں وہ بھی ریسٹ میں ہوں گے، وہ رکے ہوئے ہوں گے، اینڈ دے ہیو انرشیا آف ریسٹ، اور ان کا جو سا انرشیا ہے وہ بھی ریسٹ کا ہوگا۔ تو ہم یہ جو سا انرشیا آف ریسٹ ہوگا، یعنی کہ جو سا رکے ہوئی حالت ہے، یہ ریسٹ کا انرشیا ہے۔ وین دا بس اسٹارٹس موونگ سڈنلی، جب تیزی سے اسٹارٹ کر دی جائے، دا لوور پارٹ آف دا باڈی آف پیسنجر وچ از ان کنٹیکٹ ود دا بس، یعنی کہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ بس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جس طرح پاؤں اور ٹانگیں جو سی ہیں، تو وہ جو سا ہے کم ان موشن، فوری طور پہ موشن میں آتا ہے، بٹ اپر پارٹ آف دیئر باڈی ٹینڈس ٹو بی ان دا اسٹیٹ آف ریسٹ، وہ کوشش کو کرتا ہے، وہ ابھی یعنی کہ کوشش کرتا ہے کہ وہ موو ہو، لیکن ابھی وہ ریسٹ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اینڈ پیسنجر فال بیکورڈ، تو وہ تیزی سے جب آگے کی طرف بس چلے گی تو پیسنجر جو سے ہیں پیچھے کی طرف گریں گے، کیونکہ ان کا نیچے والا حصہ تو فوری طور پہ موو ہو جاتا ہے، لیکن جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ انرشیا کی وجہ سے فوری طور پہ موو نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ پیچھے کی طرف گرتے ہیں۔ اف دا بس از موونگ اینڈ سڈنلی ڈرائیور اپلائی دا بریکس، اب بس چل رہی ہے، کوئی چیز آگے آ گئی یکدم اور جلدی سے بریکس لگا دی ہیں اس نے، دین دا باڈی آف پیسنجر از ان موشن، اب وہ باڈی تو موشن میں ہے بس کے لحاظ سے ود رسپیکٹ ٹو موونگ بس، اینڈ ناٹ اسٹاپ سڈنلی، اور وہ باڈی جو سی ہے یکدم اسٹاپ نہیں ہوتی ود رسپیکٹ ٹو بس، اٹس اپر پارٹ فال فارورڈ، تو اب جو سے بس جو سی ہے وہ جب بریک لگاتے ہیں تو رکتی ہے، تو وہ فورس پیچھے کی طرف ہوتی ہے، لیکن جو سا انسان کا جسم ہے وہ آگے کی طرف گرتا ہے، کیونکہ وہ چل رہا ہوتا ہے اور یکدم رکتا نہیں ہے، اس لیے وہ آگے کی طرف گرے گا۔ اسی طرح سے بس جو سی ہے، اف بس ٹرنز ٹو دا کارنر ان دا لیفٹ اور رائٹ سائڈ، اگر وہ لیفٹ سائڈ کی طرف یکدم اس نے موڑ دیا بس، یا رائٹ سائڈ کی طرف موڑ دی یا لیفٹ سائڈ کی طرف موڑ دی ہے، تو پیسنجر لین ان دا اپوزٹ ڈائریکشن، یعنی کہ اگر لیفٹ سائڈ کی طرف موڑی ہے تو وہ رائٹ سائڈ کی طرف گرتا ہوا محسوس کریں گے اپنے آپ کو، اور اگر رائٹ سائڈ کی طرف موڑی ہے اس نے بس تو وہ لیفٹ سائڈ کی طرف اپنے آپ کو محسوس کریں گے جاتے ہوئے۔ وین اے بس از رننگ along a straight path, the passenger along also move with the same speed in a straight path، اگر بس سیدھی جا رہی ہے تو پیسنجر بھی اور اس کا جسم بھی جو سا سیدھا جا رہا ہوگا، بٹ وین دا بس ٹیکس اے لیفٹ ٹرن سڈنلی، جب لیفٹ سائڈ پہ ٹرن لے گی، دا اپر پارٹ آف پیسنجر ڈز ناٹ چینج اٹس اسٹیٹ سڈنلی، اب اوپر والا حصہ جو سا یکدم جو سا ہے اس اسٹیٹ کو اس چینج کو نہیں لے گا، بٹ لوور پارٹ ٹیکس ٹرن ٹو لیفٹ، سو پیسنجر ٹینس ٹو فال آؤٹ ورڈ، یعنی رائٹ سائڈ کی طرف، تو آپ لیفٹ سائڈ کی طرف بس جب موو کرے گی تو اس کا اوپر والا جو سا حصہ ہوگا وہ
جو سا ہوگا وہ رائٹ سائڈ کی طرف گرتا ہوا محسوس ہوگا یا رائٹ سائڈ کی طرف ٹرن لیتا ہوا محسوس ہوگا. تو اس طرح سے یہ جو کنسیپٹ ہے جو انرشیا کا وہ اس میں بروئے کار لایا جاتا ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے انرشیا جو سا ہے ریزسٹ کرتا ہے کسی بھی چینج کو، اور اس چینج کو آپ فوری طور پہ اپلائی ہوتا نہیں دیکھتے. اس لیے جب کوئی موونگ یعنی کہ سڈنلی طور پہ موو کریں گے بس کو تو پیچھے کی طرف گرے گا. سڈنلی طور پہ آپ جو سا بریک اپلائی کر دیں گے، جو سٹاپ کر دیں گے بس کو، تو پھر آگے کی طرف گرے گا. اور اگر لیفٹ سائڈ کی طرف سڈنلی جو سا ہے ٹرن لے لیں گے تو وہ رائٹ سائڈ کی طرف گرے گا. تو یہ آپ کا آج کا کنسیپٹ تھا. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو آپ بار بار سن سکتے ہیں، اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی. یہ انڈرسٹینڈنگ کا ٹاپک تھا، اس لیے اس کی تھوڑی تفصیل بتانا ضروری تھی. بیسٹ آف لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.